بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جواد یوسف اور آپ سب کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعودی عرب پر چاروں اطراف سے اس وقت بڑے پیمانے پر بمباری شروع ہو چکی ہے۔ کیا اسرائیل سعودی عرب پر حملے کروا رہا ہے؟ کیا ایران سعودی عرب پر حملے کروا رہا ہے؟ سعودی عرب کا آدھا تیل ختم ہو چکا ہے، تقریباً $400 بلین کے قریب ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کے نشانے پر آ چکا ہے، اور اسرائیل ناظرین سعودی عرب پر قبضہ آخر کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے نیتن یاہو نے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ وہ کون سی شرائط ہیں اور کیوں اسرائیل کے پیچھے اب نیتن یاہو کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ جانے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے اب بڑے پیمانے پر یہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب پر بار بار حملے ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب پر ریسنٹلی جو حملے ہوئے ان کے سب سے بڑے آئل فیسلٹی کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ پوری دنیا کا 7% تیل بناتا ہے۔ کیوں نشانہ بنایا گیا اس پر بھی ناظرین ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے۔ عراق سے جو ملیشیاز ہیں ان کی جانب سے بھی رسپانسز سامنے آئے ہیں۔ دا کوشچن از کہ کیا واقعی میں جو ایرانی ملیشیاز عراق کے اندر موجود ہیں انہوں نے سعودی عرب پر حملے کیے ہیں؟ اگر نہیں حملے کیے تو اس کے پیچھے آخر کیا وجوہات ہیں؟ پاسداران انقلاب کی جانب سے ایک واضح پیغام جاری کر دیا گیا، ایک خاموش پیغام اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، یمنی مزاحمتی تنظیم پر حملے کیے گئے، ان کی سائٹس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں تقریباً کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک ریوٹرز کی رپورٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس نے بالکل جو ہے وہ تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں اس رپورٹ کے اندر۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو آخری ریڈار تھا امریکی اڈے پر، اس کو نشانہ بنا دیا گیا ہے، اور اب وہ بھی کام کے قابل نہیں رہا۔ یہ تمام تر جو ڈیولپمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نیتن یاہو نے کام کر دیا ہے، نیتن یاہو کی جانب سے جو ڈونلڈ ٹرمپ پر اس وقت بات چیت کی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں کچھ بڑی اہم چیزوں پر ڈسکشن کرنے والے ہیں، اس کو بھی لے کر ناظرین آج کے اس ویلاگ میں ہم تفصیلی بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے اب سعودی عرب پر جو حملے کیے جا رہے ہیں اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ دا کوشچن از وائی سعودی عرب پر ناظرین حملے ہو رہے ہیں تقریباً ایک ہفتے سے۔ سعودی عرب پر ایک حملے سے ہفتے ہو رہے ہیں، چاروں اطراف سے بمباری شروع ہو چکی ہے، اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حملے آخر کروانے والا کون ہے؟ اس سے پہلے ناظرین آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کو اس وقت تقریباً 350 سے 400 بلین کا نقصان ہو رہا ہے۔ سب سے بڑے سیٹلائٹ جو ان کے پلانٹ ہے، آئل فیسلٹی ہے، اس کی تصاویر جاری کی جاتی ہے، اور وہ ہے بقیق پلانٹ۔ بقیق پلانٹ یہ ناظرین وہ پلانٹ ہے جس سے پوری دنیا کا، سعودی عرب کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا تقریباً 7% تیل یہاں سے بنتا ہے۔ ارامکو کا آپ نے سنا ہوگا، ارامکو کا تقریباً آدھا حصہ 50% آف دا آئل آف ارامکو وہ بھی یہاں سے ناظرین پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اب سیٹلائٹ تصاویر کچھ منظر عام پر آئی ہیں جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو بقیق پلانٹ ہے اس پلانٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ارامکو کا آدھا پروفٹ یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، آدھی تیل کی پیداوار یہاں سے ہوتی ہے، پوری دنیا کی 7% پروڈکشن یہاں سے ہوتی ہے، اور تاریخ میں صرف اور صرف 3 مرتبہ اس پلانٹ پر حملے کیے گئے، اور بڑی تباہی اس وقت انتظار کر رہی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے ریٹیلیٹ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین سب سے پہلے جو حملہ کیا جاتا ہے 2006 میں القاعدہ کی جانب سے، پھر اس کے بعد 2019 میں یمنی مزاحمتی تنظیم حوثیوں کی جانب سے، اور اب 27 جولائی کو حملہ کیا گیا، لیکن دس ہیز ناٹ بین کنفرمڈ ایز آف ناؤ کہ یہ یمن سے حملہ ہوا تھا یا پھر عراق سے حملہ ہوا تھا۔ عراقی ملیشیا کی تازہ ترین ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر جو عراقی ملیشیا ہے انہوں نے سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی تردید کر دی ہے، میرے سامنے یہ خبر ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ حملے نہیں کیے، یہ الزامات جو ہم پر لگائے جا رہے ہیں یہ بے بنیاد ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب اگر یہ عراقی ملیشیا نے حملے نہیں کیے تو پھر کس نے کیے ہیں؟ یمنی مزاحمتی تنظیم نے بھی ابھی تک اس کی کوئی ایشورٹی نہیں دی، گارنٹی نہیں دی، اور انہوں نے بھی انکار کیا ہے۔ عراق کے اندر ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگز میں جب ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جاری تھی بتایا تھا
کہ ایک رپورٹ آتی ہے جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عراق کے اندر کچھ خفیہ بیسز امریکہ کی موجود تھیں جہاں سے اسرائیل اپنے طیارے اور لاجسٹک سپورٹ حاصل کر رہا تھا اور ایران پر حملوں کے لیے ان خفیہ بیسز کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ دا سیم سیناریو از ایپلیکیبل ہیئر۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ عراق کے اندر وہ جو خفیہ بیسز موجود ہیں انہی کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ عراقی ملیشیا نے تو تردید کر دیا اس بات کی۔ اب کمزور کیوں کرنا چاہتے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 7 یمنی مزاحمتی تنظیم کے حوثیوں کو مار دیا گیا، سعودی عرب کی جانب سے ڈرون سٹرائکس کی گئیں۔ روٹرز کی پھر ایک اور رپورٹ آئی ہے، سعودی عرب کا آدھا تیل ختم ہو چکا ہے ابھی تک کا۔ تو یہ ایکچولی سعودی عرب کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ڈیپینڈ کرے امریکہ پر، اور امریکہ ان سے ابراہیمی معاہدوں میں شمولیت کی بات کرے۔ جب سعودی عرب ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہو جائے گا تو اس کے بعد تقریباً دیگر بہت سے ممالک ایسے ہوں گے جو کہ ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہو جائیں گے، عرب ممالک بہت سے ایسے ہوں گے جو کہ تعلقات نارملائز کر لیں گے۔ یہ ایکچولی پلان ہے۔ ریاض میں آئل پلانٹ پر بمباری ہوتی ہے، یہ سب سے بڑے بقیق پلانٹ میں بمباری ہوتی ہے، تو اتنا ان کو فائنینشلی کمزور اس وقت کیا جا رہا ہے اور ان سے تیل لیا جا رہا ہے، اتنا کمزور کیا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ پر مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہو سکے۔ اور یہ ہم نے آپ کو پچھلی رپورٹس بھی بتائی تھی۔ نیتن یاہو بڑی کوشش کر رہا تھا امریکہ سے ملنے کی۔ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ ایک نیوکلیئر پیکٹ رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ چاہتا ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہو جائے، ابراہم ایکارڈز کو تسلیم کرے۔ ایکچولی نیتن یاہو بار بار ملاقات کی کوشش کر رہا تھا، بڑی منتیں ترلے کر رہا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اب اس سے نہیں مل رہے تھے، کیونکہ امریکہ کو پھنسانے والا نیتن یاہو تھا، امریکہ کو پھنسانے والا ایک طریقے سے اسرائیل تھا۔ لنڈسے گراہم کی موت ایک باعث بنا ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا نیتن یاہو کی، اور اب نیتن یاہو کے ساتھ یوکرین کے اعلیٰ حکام بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملیں گے۔ یوکرین بھی اس جنگ میں شامل ہو چکے اور انہوں نے ایرانی جہاز کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ اب ان کا مقصد یہی ہے کہ سعودی عرب پر چاروں اطراف سے حملے کیے جائیں، ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ سر تسلیم خم کر لے۔ یہ ایکچولی پورا ان کا پلان ہے، کیونکہ ان کی اکانومی موسٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے آئل پر۔ جب ان کے آئل فیسلٹی ختم ہو جائے گی، جب ان کے جو ریزروز ہیں وہ آلریڈی ہم نے آپ کو بتایا کہ 50% ختم ہو چکے ہیں، روٹرز کی رپورٹ ہے، تو اب آپ خود سوچیں کہ سعودی کے پاس کیا آپشن بچے گا۔ آلدو سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ ہم کبھی بھی ابراہیمی معاہدوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ آن دی ادر ہینڈ پاسداران انقلاب کی جانب سے بھی ناظرین ایک اعلان کیا گیا ہے، اور پاسداران انقلاب کی جانب سے نہ صرف اعلان کیا گیا بلکہ پاسداران انقلاب کی جانب سے وارننگ ایک جاری کی گئی ہے۔ وہ وارننگ ہے، پاسداران انقلاب کہتے ہیں کہ جو خطہ ہے، اس خطے میں جتنی بھی بیسز ہیں ان پر جو ریڈارز تھے، ہم نے ان کو تو نشانہ بنایا، اب آخری ریڈار جو بچا تھا اس کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اب اسرائیل اور امریکہ ہم سے ذرا بچ کے رہنا، کیونکہ اب اگلا نشانہ ہمارا تم پر ہوگا، اب تم ہم سے بچ کر نہیں جا سکتے، یہ کہا گیا ہے۔ اور اب اصل جو جنگ ہے وہ شروع ہونے والی ہے، کیونکہ ایک بڑی کارروائی کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو نیتن یاہو ایکچولی منانے کے لیے گئے ہیں کہ وہ ایران کے حوالے سے، ایران کس طریقے سے خطرہ ہے امریکہ کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے، یہ ایکچولی انہوں نے اب دوبارہ ایک پریزنٹیشن دینی ہے، پروف کرنا ہے۔ ان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بھی بریفنگ دینی ہے کہ وہ بڑا خطرہ ہے، وہ نقصان نہیں پہنچا تھا، اس طریقے سے تباہ نہیں ہوا تھا، ان کے پاس ابھی بھی یورینیم موجود ہے اور کبھی بھی وہ ایٹمی دھماکے کر سکتے ہیں۔ تو دس از ایکچولی دا ہول پلان، جس کے تحت یہ پوری ایک گیم تیار کی گئی ہے۔ اب جیسی کوئی ناظرین مزید خبر آتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔